اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. یا علی. سیدیت. زندہ باد. سیدیت. زندہ باد. یزیدیت. مردہ باد. یزیدیت. مردہ باد. پر محمد والے پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. رحم الله عبد من قرأ الفاتحة. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الأنام سيد المرسلين وخاتم النبيين وحبيب إله العالمين ونور السماوات والأرضين المخاطب بطه وياسين سيدنا ومولانا بالزهراء محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المكرمين الميامين واللعن على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اللهم صل على محمد وآل محمد. اذن و ایمان مجلس شہادت امام ہفتم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے، اور اس مجلس میں آج اور کل ہم ایک اہم موضوع کو لے کر حاضر ہوئے ہیں. سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 200، جس میں انسانوں کی کامیابی کے مراحل بتائے گئے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اصبروا، ثابت قدم رہو، سٹیبل رہو، صابرو، اور دوسروں کو بھی کہو کہ جلد بازیاں نہ کریں، ثابت قدم رہیں. ورابطو، اور رابطے میں رہو. واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو. مجمع کم ہے تو کیا، ہم کوالٹی کے قائل ہیں، کوانٹٹی کے قائل. صرف آپ سے یہی درخواست ہے کہ پوری توجہ سے دیکھیے. ایک ہوتا ہے کان سے سننا،
ایک ہوتا ہے دل سے سننا. آپ کان سے نہ سنیے، دل سے سنیے. اور کوشش کریں کہ آج کی اس مجلس کا جو اصل تبرک ہے نا امام کے نام کا، وہ حاصل کر کے جائیں. تبرک کیا ہے؟ تبرک وہ اہم موضوع علم معرفت کے جو یہاں سے آپ کو ملتا ہے، کہیں اور سے نہیں ملتا. اللہ نے فرمایا تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. کیا کرو؟ کامیابی تک پہنچنے کے لیے 5 مراحل طے کرو. کامیابی کے لیے 5 کی آپ کو بہرحال ضرورت ہے. آپ ادھر ادھر نہیں ہو سکتے. ادھر ادھر ہو جائیں گے ناکام ہو جائیں گے، شکست ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے. 5 مراحل سے آپ کو گزرنا ہے، کامیابی آپ کو ملے گی. چلیے مراحل کو تو ہم آج اور کل بیان کریں گے، لیکن یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کامیابی کا ہی خود کیا مطلب ہے. کیونکہ اکثر لوگ کامیابی کو اپنی خواہش کے پورا ہونے کا نام کامیابی سمجھتے ہیں. عام لوگوں کے ذہن میں یہ چاہتا تھا، اب وہ جو میں چاہتا تھا ہو گیا، یعنی میں کامیاب ہو گیا. جو اپنی چاہت کی تکمیل کو کامیابی کہتے ہیں، ان کی 2 قسمیں ہیں. ایک کامیابی وقتی کامیابی ہے، ٹیمپرری کامیابی، عارضی کامیابی. لیکن یہ عارضی کامیابی آپ کو حاصل ہوتی ہے تو اس کے ساتھ پرماننٹ مصیبت بھی آ جاتی ہے. عارضی کامیابی کے ساتھ ابدی ناکامی. ایک قسم ہے کامیابی کی کہ جو عارضی طور پر ناکامی ہے مگر ابدی کامیابی ہے، پرماننٹ وکٹری ہے. آپ سے ہم پوچھتے ہیں دنیا میں کوئی ہے جو کامیابی نہیں چاہتا؟ جواب دینا تاکہ میں آپ کے ساتھ چلوں. اگر آپ بولیں گے نہیں تو میں کہوں گا اس کا مطلب ہم بھی آگے بڑھ رہے ہیں، آپ پیچھے ساتھ ساتھ چلیں. ہر انسان چاہتا ہے وہ کامیاب ہو. 99% لوگ ناکام ہیں. چاہت سب کی ہے کہ کامیاب ہو، سب چاہتے ہیں کامیاب ہو، لیکن 99% لوگ ناکام ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ یہی 2 راستے ہیں کامیابی کے. لوگوں نے الگ الگ طریقے سے راستے چنے ہیں. کچھ لوگوں نے بلکہ میجارٹی نے عارضی کامیابی کو چنا ہے اور ہمیشہ کی ناکامی کو مولا ہے. اور بہت کم لوگ ہیں کہ جنہوں نے عارضی مصیبت کو برداشت کر لیا تاکہ ہمیشہ کامیاب رہیں. راستے چونکہ مختلف ہو گئے تو ہمیشہ انسان کے اندر فطری طور پر جلد بازی ہے، عجول ہے انسان. نتیجے میں وہ چاہتا ہے شارٹ کٹ ڈھونڈے. شارٹ کٹ کامیابی کا کیا ہے دنیا میں بھائی؟ کیش ہے، کیش. نقد کے ہوتے ہوئے ادھار کے چکر میں پڑنا کہتے ہیں عقل مند نہیں ہوتا وہ کہ جو ایسا کرتا ہے. کیا کریں؟ ادھار کو مارو گولی، نقد کے چکر میں پڑو، جو سامنے ملا نا وہی کامیابی ہے. ایسا کر. اب جو ظاہری کامیابی، عارضی کامیابی، دنیاوی کامیابی انسان حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے، ڈیفینیٹلی اس کو ہمیشہ کی بربادی، ہمیشہ کی تباہی بھی خریدنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ عارضی کامیابی بھی حاصل ہو جائے، دائمی کامیابی بھی حاصل ہو جائے. ایسا ممکن نہیں ہے. آپ کو 2 میں سے ایک راستہ چننا ہوگا. ایک جو مصیبتوں سے گزرتا ہے لیکن ہمیشہ کامیابی کا راستہ ہے. دوسرا فوراً ہی آپ کو لذت دینے والا، فائدہ پہنچانے والا فائدہ ہے جو اسی دنیا میں آپ کو مل جاتا ہے.
آپ کو چننا ہوگا. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ اگر دو راستے کو سمجھ گئے ہیں تو بتائیے کہ کون سا راستہ آپ چننا پسند کریں گے؟ کہ تھوڑی مصیبت ہو جائے لیکن دائمی کامیابی ہو، یا مصیبت بالکل تیار نہیں ہے کہ ہم اسے قبول کریں، عارضی کامیابی کی طرف جائے چاہے بعد میں کچھ بھی ہو جائے؟ کون سا راستہ آپ چنیں گے؟ دائمی. کہنے کے لیے تو سب کہتے ہیں سبحان اللہ. صلوات پڑھیے محمد علیہ. اب ان دو راستوں کی تھوڑی بہت ہم وضاحت کر دینا تاکہ آپ کے ابھی فوراً فیصلے جو ہوئے نا اس پر آپ نظر ثانی کر لیں. اس عارضی کامیابی میں لذت ضرور ہے، آرام ضرور ہے، آسائش ضرور ہے، تھوڑا بہت دنیا میں سکون بھی ملے گا، لیکن پرماننٹلی مصیبت ہے، ابدی ناکامی ہے، تباہی ہے. اس راستے پر چلنے والے ہم نے بتایا 99 ہے، حتیٰ کہ وہ جو کہتے ہیں ہمیں پرماننٹ چاہیے وہ کہنے کے لیے کہتے ہیں لیکن کبھی مصیبت کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتے. چل رہے نا میرے ساتھ؟ اکثر ہمیں بھی الٹی پٹی پڑھائی گئی ہے. ہم سے کہا جاتا ہے مولا علی کا نام لو تاکہ ٹھوکر سے بچو، مولا علی کا نام لو تاکہ مشکل تمہیں نہ آئے. بھئی مشکل سے بچنا ہے یا مشکل میں پڑھ کے مشکل پر غالب آنا ہے؟ کیا ہم مشکل سے بچ سکتے ہیں؟ اس دنیا میں نہیں بچ سکتے. کیا مصیبت سے ہم بچ سکتے ہیں؟ نہیں بچ سکتے. کیا آفتوں سے ہم نجات پا سکتے ہیں؟ نہیں پا سکتے. اس لیے کہ دنیا میں اللہ نے مشکل رکھی ہے، مصیبت رکھی ہے، آفت رکھی ہے، تکلیف ضرور ہے. اب تکلیف سے بھاگنے کی جو سوچ ہے وہ عارضی کامیابی کی طرف لے جاتی ہے. تکلیف سے بھاگنا نہیں ہے، مشکل سے بھاگنا نہیں ہے، بلکہ مشکل کو زیر کر کے آگے نکلنا ہے. اب مولا علی کو مشکل کشا مانتے ہیں تو کس طرح مانتے ہیں؟ جو دو طریقے کے لوگ ہیں، جو اپنے معمولی ظاہری دنیاوی نقصان سے بچنے کے لیے علی کا نام لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں علی کا نام اس طرح لو کہ مشکل تمہارے سامنے شرمندہ ہو جائے مگر تم مشکل سے نہ گھبراؤ. بہت سوچنے والی بات یہ ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت کے ماننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو دنیا میں راحت ملے گی. نہیں، الٹا ہے. آپ کو مشکل ملے گی، آپ کو آفت. حق بول کے دیکھیے، اپنے بھی ناراض ہو جائیں گے. تو اہل بیت کے ماننے والوں کا مطلب کیا ہے؟ کہ سب کو خوش رکھیں گے؟ نہیں رکھ سکتے. اب چاہیں بھی تو نہیں رکھ سکتے. جتنی راحت سلمان نے دنیا میں لی ہے اتنی آپ کو مل سکتی ہے. کتنی ملی ہے آپ کو معلوم ہے، تاریخ جانتے. ابوذر شہر بدر کر دیے گئے اور عارضی کامیابی حاصل کرنے والوں نے اقتدار حاصل کر لیا. کسی کو تخت مل گیا، کسی کو تاج مل گیا، لیکن ابوذر کو کچھ بھی نہیں ملا، سلمان کو کچھ بھی نہیں ملا، مقداد کو کچھ نہیں ملا. نہ ان لوگوں نے علی سے کہا کہ آپ تو مشکل کشا ہیں، آپ کی اس دنیا بھی ہماری مشکل کو حل کر دیجئے، کچھ مٹی اٹھا کر دے دیجئے، آپ کے ہاتھوں سے مٹی بھی مل جائے گی تو سونا بن جائے گا. تو ہمیں سونا مل جائے، ہم بھی آرام سے رہیں، اچھی گاڑی ہمارے پاس ہو، اچھا ناکا، اچھا گھوڑا ہمیں مل جائے اور اچھی زندگی گزارے، تخت مل جائے، تاج مل جائے، راحت مل جائے. کہا نہیں، علی والے تم بننا چاہتے ہو تو مشکل سے لڑنا سیکھو، مشکل پر غالب آنا سیکھو. مشکل سے بھاگنے والے علی کے دشمن ہوتے ہیں اور جو مشکل پر غالب آتے ہیں وہ علی کے چاہتے ہیں. دنیاوی مشکلات آپ کو ملیں گی اور پھر یہ ہے کہ مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام آج اور کل میری کوشش یہ ہوگی کہ مولا کی شہادت کی اس مجلس میں آپ ہی کے
اقوال نورانی سے فائدہ اٹھاتا ہوا اپنی اس موضوع کو آگے لے جاؤں. امام فرماتے ہیں کہ المؤمن کالکفتِ المیزان. عجیب حدیث ہے. مومن ترازو کے دو پلڑوں کی طرح ہے. کل ما زاد فی ایمانہ زاد فی بلائہ. اگر ایمان کا پلڑا جتنا بھاری ہوتا جاتا ہے اتنی بلائیں اس میں اضافہ ہوتی چلی جاتی ہے. ایمان جتنا کم ہوتا جاتا ہے دنیا میں بلائیں کم ہو جاتی ہیں, آفتیں کم ہو جاتی ہیں. ایمان زیادہ کرنے جاؤ امتحان بھی زیادہ, آزمائش بھی زیادہ, مشکل بھی زیادہ, تکلیف بھی زیادہ. ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ اللہ نے آپ کو دنیا کی مصیبت ہی میں ابدی کامیابی دینے کا ارادہ کر لیا ہے. اس نے ہمیشہ کی کامیابی کا راز ہی اس میں رکھا ہے کہ آپ دنیا میں مشکلات سے لڑنا سیکھیں, بھاگنا نہیں. آپ کو مشکل آئے گی اور وقت بہت زیادہ تنگ آنے والا ہے. مومنین کے لیے بہت زیادہ تنگ آنے والا ہے. آپ کو تیار ہونا. ایمان میں اضافہ ہوگا, مشکلات میں بھی اضافہ ہوگا. اب توجہ سے سنیے. تو کیا ہم مشکل سے بھاگنے کے لیے یہ سوچیں کہ چلو عارضی طور پر جو کامیابی ہے اس کی طرف چلے جاتے ہیں؟ جس طرح سے بہت سارے لوگوں نے علی کو چھوڑ دیا, معاویہ کی طرف چلے گئے, کہ نہیں گئے کہ ادھر تو کچھ بھی نہیں, سوکھی روٹی خود کھاتے ہیں, دوسروں کو کیا دیتے ہیں؟ مانگ تو مانگو تھوڑا سا اضافہ تو کہتے ہیں نہیں انگار آگ, یہ دکھاتے ہیں. اپنے بھائی کو نہیں چھوڑتے تو آپ دوسروں کو کیا دیں گے؟ کہا ادھر چلو کہ وہاں بہت اچھا ہے, دسترخوان بھی اچھا ہے, کھانے بھی اچھے ملتے ہیں, پیسے بھی ٹھیک ٹھاک مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بدلے میں ہمیں ہمیشہ کی تباہی خریدنی ہوگی. اسے کہ علی کے مقابل میں جو جاتا ہے وہ ہمیشہ رسوا ہوتا ہے, ابدی ناکامی اسے ملتی ہے. لیکن وہ چلے جاتے تھے جان بوجھ کر بھی. جو عارضی کامیابی کی طرف جاتے ہیں وہ ایسے ہی کرتے ہیں. تو عارضی کامیابی دنیا میں اس وقت آپ کو ملے گی جب آپ ابدی کامیابی کا راستہ چھوڑ دیں گے. دو میں سے ایک راستہ اختیار کرنا ہوگا. اب آپ بتائیے نظر ثانی کرتے ہوئے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں کہ مشکل کو واقعی بھی مقابلہ کر کے اس کا دنیا میں ہر مشکل کو کہیں کوئی بات نہیں, میں علی والا ہوں, اسی کا مطلب ہے نا, علی والا ہوں, اسی لیے مجھے کوئی مشکل آئے کوئی بات نہیں, مشکلیں آئیں اور شرمندہ ہو جائیں, میں اپنی جگہ پر ہوں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح. مومن کو لیے کیا کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ مومن کیا ہے؟ کأنہم بنیان مرصوص, شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح ثابت قدم. پہاڑ بھی شاید ہل جائے مگر مومن کبھی نہیں ہلتا, اپنی جگہ پر ڈٹا ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے اسے معلوم ہے کہ دنیا کی مشکلات دو روزہ ہیں, لیکن مجھے کامیابی ہمیشہ کی چاہیے, ابدی کامیابی چاہیے. کسی بھی لحاظ سے مجھے ناکامی مرنے کے بعد نہیں ہونی چاہیے ہمیشہ. تو اب انسان اس بات کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ مینٹلی تو پھر نہ وہ موت کی پرواہ کرتا ہے, نہ مال کی پرواہ کرتا ہے, نہ اولاد کی پرواہ کرتا ہے. ہر چیز کو وہ اپنی ہمیشہ کی کامیابی کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اسے پھر کسی بھی چیز کے قربان کرتے ہوئے تکلیف نہیں ہوتی. ذہنی طور پر اس نے راستہ چن لیا, خود اس نے چنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب آپ توجہ سے سنیے. جو دو الگ الگ راستے ہیں, اگر کسی نے عارضی کامیابی چنی ہے تو وہ کیا کرتا ہے, اور جو کامیابی ہمیشہ کی جس نے چنی ہے, کامیابی کا راستہ ہمیشہ جو کامیاب رہنے کا راستہ اس نے چنا ہے, وہ کیا کرتا ہے دنیا میں. ذرا میں مثالیں دے دوں تو آپ کے ذہنوں کو بھی تازگی ضرور مل جائے. اگر کسی میدان میں دیکھو کہ کوئی جان بچانا پسند کرتا ہے, سمجھو وہ عارضی کامیابی کے چکر میں ہے. تو سوچ چونکہ مختلف ہو گئی ہے, کوئی جان بچانے کو کامیابی سمجھتا ہے, کوئی جان پر کھیل جانے کو کامیابی سمجھتا ہے. اسی لیے کوئی بھاگ جاتا ہے, کوئی ڈٹ جاتا ہے. یہ وجہ صرف سوچ کی وجہ سے ہے, سوچ کی وجہ سے ہے.
سمجھتا ہے, کوئی لٹانے کو کامیابی سمجھتا ہے. تاریخ کے سارے ابواب آپ کے سامنے ہیں, تاریخ کے سارے واقعات آپ کے سامنے ہیں. میں صرف اشارے دے رہا ہوں اور آپ سمجھیے, کیونکہ مجھے بہت کچھ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے. پتہ نہیں کبھی آپ بلائیں گے کہ نہیں بلائیں گے. آج سے کل 2 دن میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ آپ اور ہم بیٹھ کر اپنی کامیابی کے بارے میں سوچیں. تیاری ہے نا آپ کی طرف سے بھی؟ تو صلوات پڑھیے محمد والے محمد. تو سوچ مختلف ہے, واقعات دہرانے کی ضرورت نہیں مجھے. آپ کو صرف اشارے دے رہا ہوں, آپ اشارے تک پہنچ جائیں گے, اور آپ نہیں پہنچیں گے تو پھر کون پہنچے گا؟ آپ ہی پہنچیں گے. کوئی جان بچانے کو کامیابی سمجھتا ہے, کوئی جان لٹانے کو کامیابی سمجھتا ہے, کوئی لوٹنے کو کامیابی سمجھتا ہے, کوئی لٹانے کو کامیابی سمجھتا ہے, کوئی توجہ, کوئی کسی کی مدد کرنے کو کامیابی سمجھتا ہے, کوئی صرف لوگوں سے مدد لینے کو کامیابی سمجھتا ہے. کوئی فائدہ حاصل کرنے کو کامیابی سمجھتا ہے, کوئی فائدہ دینے کو کامیابی سمجھتا ہے. کوئی آپ سے چاہتا ہے کچھ, کوئی آپ کو دیتا ہے. دینے والے اور ہوتے ہیں, لینے والے اور ہوتے ہیں. جن کی عارضی سوچ ہے وہ ہمیشہ آپ سے مانگنا ہی چاہتے ہیں, اور جن کی دائمی سوچ ہوتی ہے کامیابی کے, وہ دینا ہی چاہتے ہیں. سوال پڑھیے محمد والے. پھر میں امام کے قول کا سہارا لینا چاہتا ہوں. امام فرماتے ہیں, توجہ سے, امام فرماتے ہیں کہ اگر تو چاہتا ہے کہ لوگ دل سے تیری عزت کرے تو لوگوں سے کچھ حاصل کرنے کی توقع چھوڑ دو. توقع ہوگی, وہ پوری نہیں ہوگی, لوگ عزت نہیں کریں گے. پھر راستہ آپ کا الگ کر لیں گے کہ یار یہ آدمی, اس سے ہم نے سوچا تھا, یہ اس نے توقع کرنا شروع کر دیا, میں کیسے پورا کر سکتا ہوں؟ مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی. امید ہی کیوں کرے کسی سے؟ یہ اکثر یہ کہتے ہیں نا, جھگڑا ہو جاتا ہے کسی بات پر, آپ سے مجھے یہ توقع نہیں تھی, آپ سے یہ مجھے امید نہیں تھی. آپ کو ہونا بھی نہیں چاہیے. امید تو صرف اللہ سے رکھنی چاہیے, صرف اللہ کی ذات سے توقع رکھنا چاہیے. بندے دیں گے کیا, ان سے امید کرنا کیا؟ تو امام نے فرمایا کہ اگر لوگوں سے تم توقع کسی بھی چیز کی نہ کرو تو لوگوں کے دلوں میں تمہاری جگہ ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ دیکھیں گے کہ اس سے تو ہمیں کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچتا, یہ ہم سے کچھ لیتا بھی نہیں ہے, مانگتا بھی نہیں ہے, اور ہماری طرف سے وہ ہمیشہ فائدہ پہنچانے کی سوچتا ہے. کیوں نہیں ہم اس کی عزت کریں؟ آپ غور کریں نا, ایک ایک قول کے اندر پوری زندگی کی کامیابی کے راز مضمر ہیں. توجہ سے سنیے. تو اب جو دنیا میں عارضی کامیابی کی چکر میں ہوتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ وہ عارضی کامیابی تک بھی اسے پہنچتے پہنچے روک دیتا ہے. دوڑتے ہیں کہ ہم جلدی جلدی کمائیں, بعد میں ریٹائرمنٹ کی لائف اچھی طرح سے گزاریں, آرام سے عیش کریں. ابھی ناشتہ نہیں ملتا, کوئی بات نہیں, چلتے چلتے کھا لیں گے, سینڈوچ کھا کے نکل جائیں گے, کام کریں گے, ڈبل شفٹ کریں گے, 2-3 کام کریں گے تاکہ فیوچر بنا لیں گے. اچھا, یہ سوچ کرتا جا رہا ہے, واقعی پیسہ بھی جمع ہو گیا ہے. اب کھانے کی نوبت آئی ہے, آرام سے بیٹھ کے ڈاکٹر کہتا ہے یہ نہیں کھا سکتے, یہ نہیں کھا سکتے, لمبی فہرست آپ کے سامنے رکھ دیتا. بھائی کامیابی جب ہمارے قدم چومنے لگی تھی وہ ہم سے چھین لی گئی, وہ کامیابی پھر کامیابی نہ رہی. اب ایک مثال دے دوں, چھوٹی سی مثال دے دوں. 14 سال قید خانے میں امام کو رکھا گیا. مشکل کا زمانہ تھا نا, مشکل میں تھے, مصیبت میں تھے دنیا میں. اور ہارون الرشید جو ان کا قاتل ہے وہ اقتدار پر تھا, ہر ظاہری نعمت پر
وہ فائد تھا۔ آپ مجھے بتائیں ہارون کا کتنے لوگ نام لیتے ہیں، امام موسیٰ کاظم کا کتنے لوگ نام لیتے ہیں؟ کامیابی کس کو حاصل ہوئی ہے؟ اس کو کہ جس نے زندان میں وقت گزارا ہے نا۔ میں صرف ظاہری، چونکہ امام کی شہادت کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے، اس بات کا خیال رکھیں کہ ظاہری چکر میں ہم عارضی چکر میں ہمیشہ ابدی زندگی کو خراب نہ کر لیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان دنیاوی معمولی سی فائدے کے لیے دین بیچ دیتا ہے، اسے خبر بھی نہیں ہوتی۔ انسان کو کتنا اہم ہونا چاہیے، کیا اتنا سستا ہو جائے کہ ایک معمولی فائدے کے لیے وہ اپنا دین بیچ دے؟ پھر امام کا قول سناتا ہوں، بدبخت ہے وہ کہ جو دنیا کی کسی معمولی کامیابی کے لیے دین اپنا بیچ دیتا ہے، اور اس سے بھی بدبخت وہ ہے جو دوسروں کی دنیا کی خاطر اپنا دین بیچ دیتا ہے، اس سے بھی بدبخت ہے۔ بہت سارے لوگ صرف اس لیے جہنم میں جائیں گے کہ اولاد کی محبت میں بندھے ہو گئے تھے، دین بیچ دیا تھا۔ حق بولتے ہیں لیکن جب بات اولاد کی آتی ہے پھر حق نہیں بولتے، طرفداری کے چکر میں راستہ اپنا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ صرف دوست کی وجہ سے جہنم میں جا رہے ہیں، کتنے ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے رشتہ داروں کی سپورٹ کی خاطر جہنم میں چلے جاتے ہیں، کتنے ایسے ہیں کہ جو دوسروں کے لیے، دوسروں کو خوش کرنے کے لیے دوسروں کو اپنا دین بیچ دیتے ہیں۔ تو کامیابی ابدی اگر حاصل کرنا ہو تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ کہیں دین ہم سے جدا تو نہیں ہو رہا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں لوگ جھوٹ بول دیتے ہیں، کیا مطلب ہے؟ معمولی سے فائدہ، اتنی سی بات میں جھوٹ نہ بولوں تو وہ میرا کوئی گلا نہیں کاٹنے والا، سچ بول دوں تو میرا گھر لوٹنے والا نہیں ہے، وہ میری جاب چھیننے والی بھی نہیں ہے، میں تباہ نہیں ہونے والا، معمولی سی بات ہے پھر بھی جھوٹ بول دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ دین کو اس نے اتنا سستا رکھا ہے کہ اس کی کوئی بھی قیمت خود طے نہیں کرتا، فوراً کہتے ہیں چلو جانے دو جانے دو جانے دو۔ ایسے معمولی سی عہدے کی خاطر ہمیشہ کچھ لوگوں کی قیامت کے دن حالت یہ ہوگی کہ ان کے گلے میں کرسی لٹک رہی ہوگی، وہ چاہتے ہوں گے کہ کرسی نکال کے پھینکے، کرسی ان سے جدا نہیں ہوگی، اور وہ عذاب بن جائے گی اس کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں چھوٹی سی بات کے لیے، چھوٹے سے عہدے کے لیے لوگوں کو لڑا دیا، فتنے ڈال دیے، مصیبت کر دی، دوسروں کو ناراض کر دیے۔ کیا بس اتنا آسان مجھے فائدہ، کیا فائدہ ہے اس کے لیے ہم اتنا بڑھیں؟ ہم ان سب چیزوں کو ہم اس لیے بیان کریں۔ ابھی یہ تمہیدی گفتگو ہے، آپ میرے ساتھ کریں، یہ بھی کامیابی کے تھوڑے سے واضح کریں کہ کامیابی، دیکھیں کامیابی، آپ دیکھیں ابھی کامیاب کا لفظ کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے۔ ایک چور چوری کے لیے نکلتا ہے، اس کے ذہن میں یہ کہ میں چوری میں کامیابی حاصل ہوگا، میں کامیاب ہو گیا۔ مجرم بھی جرم کی اس کیفیت تک پہنچنے کے بعد سمجھتا ہے میں کامیاب ہو گیا، چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، ہاں دیکھا میں نے کامیابی حاصل کر لی۔ جب تک وہ چوری میں کامیاب نہیں ہوتا وہ کیا سمجھتا ہے کہ ناکام ہے۔ جیسے اسی طرح ہزار لوگ، ہزار کسی چھوٹی چھوٹی دنیا میں اس کے لیے وہ سمجھتے کامیابی، جبکہ تباہی ہے، وہ کامیابی نہیں ہے، وہ تباہی ہے، بربادی، اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں۔ ایک آدمی جاتا ہے کسی کو تھوڑا سا چکمہ دے کر کے، تھوڑی سی اس کو بیوقوف بنا کر کے دنیاوی کچھ مال حاصل کر لے، تھوڑا سا کمانے، ایکسپرٹ، دماغ بہت تیز ہے، جھوٹ بولنے میں بھی ماہر ہے، ہیرا پھیری میں بھی ایکسپرٹ ہے، اور مکاری میں تو اس نے مافیا کو بھی پیچھے کر دیا ہے۔ چند لوگوں کو بیوقوف بنایا، بیچارہ وہ بیوقوف بن گیا، اس کا مال اس نے کسی طرح سے ہڑپ کر لیا، تھوڑا بہت خوش ہوتا ہے کہ میں کامیاب ہوا۔ اگر اسے معلوم ہو جائے کہ وہ مال جو اس نے لیا ہے
یہ سانپ اور بچھو جو اپنی جیب میں رکھ کے خود لے کر آیا ہے، اگر اسے معلوم ہو جائے کہ اس نے انگار اپنی جیب میں بھرے ہیں، اگر اسے معلوم ہو جائے کہ وہ پیٹ میں آگ اس نے اپنے اندر ڈالی ہے، اگر اسے معلوم ہو جائے کہ وہ غلیظ ترین چیز، نجس ترین چیز کو گھر لے کر آیا ہے، تو کبھی بھی خوش نہ ہو۔ لیکن خوشی کیوں ہو رہی ہے؟ اسے کہ اسے معلوم نہیں ہے کہ ابدی کامیابی کسے کہتے ہیں اور عارضی کامیابی کسے کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ کامیابی کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ انسان نہ عذاب میں مبتلا ہو، نہ جہنم میں جائے، نہ کسی نعمت خدا سے محروم ہو۔ یہ کامیابی ہے۔ نعمت خدا سے محروم ہونا ناکامی ہے، اور جہنم میں جانا ناکامی ہے، اور عذاب میں مبتلا ہونا۔ کیونکہ میں یہ الگ الگ کیوں بیان کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ عذاب میں جانے کا مطلب ضروری نہیں کہ جہنم میں بھی جانا ہے، کیونکہ عذاب صرف جہنم میں نہیں ہوتا ہے۔ چل رہے ہیں میرے ساتھ کہ نہیں؟ کچھ لوگوں کو اللہ نے اسی دنیا میں عذاب دیا ہے اور دیتا رہتا ہے، لوگوں کو خبر نہیں ہوتی۔ عجیب عذاب دنیا میں اللہ دیتا ہے کہ عذاب جھیلنے والے کو بھی خبر نہیں ہوتی کہ وہ عذاب میں مبتلا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ ڈائبٹیز کے لیے اگر زیادہ شوگر ہو تو اس کو اگر کوئی اٹیک بھی ہو جاتا ہے نا، ہارٹ اٹیک، اسے خود خبر نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں یہ سائلنٹ کلر ہے، خاموشی سے مار دیتا ہے انسان کو۔ درد ہوگا تو فوراً چل دی جائے گا اور ایمبولینس بلائے گا، اس کا علاج ہو جائے گا، لیکن اندر سے خرابی اتنی بے حسی پیدا ہو چکی ہے کہ ہارٹ اٹیک ہونے پر بھی اسے احساس اس کا نہیں ہوتا۔ عذاب بھی دنیا میں اللہ کبھی اولاد کو چھین کے دیتا ہے، کبھی رسوا کر کے دیتا ہے، کبھی اسے دنیا میں اس چیز سے ملا کر دیتا ہے کہ جو صرف اور صرف اس کے لیے عذاب کا سبب بنے۔ انسان سمجھتا ہے وہ کامیاب ہے۔ کوئی کامیاب ہو سکتا ہے؟